دیدار منست. میں نے کہا پھر زندگی کا علاج کیا ہے؟ تو کہا کہ بس مجھے دیکھتے رہو، یہی تمہاری زندگی کا علاج. گفتم علاج زندگی گفتہ کہ دیدار منست. اور کئی شعر ہیں، آخری شعر پہ آتا ہوں کہ گفتم کے حوری یا پری، گفتہ کے منشا ہے بتان. آخر تم ہو کون، حور ہو کہ پری ہو؟ کہا کہ نہ میں حور ہوں نہ پری ہوں، میں تو محبوبوں کا محبوب ہوں. گفتم کے حوری یا پری، گفتم کے منشا ہے بتان، گفتم کے خسرو ناتواں، گفتہ پرستار منست. میں نے کہا پھر خسرو کے بارے میں کیا خیال؟ کہا کہ وہ تو صرف میرا ہے، اس کے ذہن و دماغ، دل میں، سینے میں صرف میرا خیال رہتا ہے. تو یہ حضرت امیر خسرو محبوب الہی کی بارگاہ میں اس طرح اپنا خراج پیش کر رہے تھے. تو میں نے انہی کا دامن تھاما، ہم وسیلے والے لوگ ہیں. تو میں نے سوچا کہ امیر خسرو کا وسیلہ پکڑو، یہ وہ وسیلہ ہے. فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ خسرو کو میری قبر میں دفنایا جائے. آپ ذرا سوچیں کہ محبت کا کیا عالم ہے. کچھ شعر اردو کے بھی تازہ سن لیجئے. ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر احمد مجتبیٰ صدیقی، شعبہ جغرافیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے میں نے کہا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں بارگاہ محبوب الہی میں. تو فی البدی انہوں نے کچھ شعر کہہ کے دے دیے، کہا یہ میری طرف سے پیش کر دینا. سن لیجئے. قرۃ العین شہ حیدر کرار نظام، قرۃ عین شہ حیدر کرار نظام، خواجہ ہند کے وارث میرے سرکار نظام، خواجہ ہند کے وارث میرے سرکار نظام. اور رحمت رب کی ہے برسات تیرے روضے پر. اب اس کی دلیل نہ مانگو ہم سے، جو دکھ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں. رسگلہ میٹھا ہوتا ہے، یہ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ کھلا کے سمجھا سکتا ہوں، مگر یہ رحمت جو برس رہی ہے، میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں دکھا دوں کہ رحمت کیسے برستی ہے. اس کام کے لیے صاحب سجادہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت افضال میاں بیٹھے ہیں، محبوب بھائی بیٹھے ہوئے، اورنگ آباد تشریف لائے. ان کا دامن پکڑو تو یہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو برسات بھی دکھائی دینے لگے. رحمت رب کی ہے برسات تیرے روضے پر، منبع لطف و عنایت تیرا دربار نظام. اور کیوں نہ یہ شہر بدایوں بنے ولیوں کا شہر، مدینۃ الاولیاء ہے. کیوں نہ یہ شہر بدایوں بنے ولیوں کا شہر، جس زمین پر تھا منور تیرا گھر بار نظام. بس کیوں نہ یہ شہر بدایوں بنے ولیوں کا شہر، جس زمین پر تھا منور تیرا گھر بار نظام. اور تو ہے سلطان ولایت تیری اقلیم میں ہے. آج بھی ولایت کی سلطنت قائم ہے. یہ سلطنت ہندوستان کے لوگوں نے ووٹنگ کر کے نہیں دی ہے. یہ سلطنت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے عطا کی ہے. جب تک دہلی کا تعلق پاک پٹن سے قائم رہے گا، یہ سلطنت قائم رہے گی. اور اس تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکتا. سرحدیں ہمیں تو دور کر سکتی ہیں، مگر سرحدوں سے ولایت تقسیم نہیں ہوتی. ولایت تو ایک کسی سرحد کی محتاج نہیں. آپ سوچیں کہ چلیے یہاں تو گنبد قریب ہے، مگر اجمیر تو یہاں سے کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. غریب نواز غیر منقسم ہندوستان کے سلطان ہیں. کہاں کے سلطان ہیں؟ لاہور سے لے کے ڈھاکہ تک سلطانی ہے ان کی. اور غوث اعظم تو ہزاروں کلومیٹر دور ہے. تو سرحدیں دیوانوں کو نہیں روک سکتی. جب ہمارے مستان کو نہیں روک پاتی ہیں سرحدیں، کہیں بھی پہنچ جاتا ہے یہ. صاحب ذرا سوچیں، تو اولیاء کو اور ان کی کرامت کو اور ان کی ولایت کو کیا روکیں گی؟ کہ تو ہے سلطان ولایت تیری اقلیم میں ہے، اہل دل اہل نظر سالک و اخیار نظام. اہل دل اہل نظر سالک و اخیار نظام. اور سارے سرداروں کی سرداری کو مل جائے دوام. سارے سرداروں کی
سرداری کو مل جائے دوام، تیری نالین میں گر رکھے وہ دستار نظام، تیری نالین میں گر رکھے وہ دستار نظام، اور میرے محبوب الہی تیرے جلووں کے نثار، میرے محبوب الہی تیرے جلووں کے نثار، ہم کو آتا ہے نظر مصر کا بازار نظام، ہم کو آتا ہے نظر مصر کا بازار نظام، اور مجھ کو بھی ایسا جنوں عشق کا اپنے دے دے، مجھ کو بھی ایسا جنوں عشق کا اپنے دے دے، بس تیرے نام کی کرتا رہوں تکرار نظام، بس تیرے نام کی کرتا رہوں تکرار نظام، اور توتیے ہند کے پیزاروں کا رکھوالا ہوں، توتیے ہند یعنی حضرت امیر خسرو، ان کی پیزاروں کا رکھوالا، ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں ہم لوگ، توتیے ہند کے پیزاروں کا رکھوالا ہوں، پھر تو میں بھی تیرا ہو جاؤں گا دلدار نظام، پھر تو میں بھی تیرا ہو جاؤں گا دلدار نظام، اور ساغرے چشت پلا مجھ کو پئے گنجے شکر، ساغرے چشت پلا مجھ کو پئے گنجے شکر، پھر اسی حال میں کروا مجھے دیدار نظام، پھر اسی حال میں کروا مجھے دیدار نظام، اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ پھر رہائی کی بھلا کیوں کوئی تدبیر کرے، رہائی یعنی چھٹکارا، جیل میں بند ہو جاتے تو رہائی کی دعا کرانے آتے ہو نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ پھر رہائی کی بھلا کیوں کوئی تدبیر کرے، ہو کہ احمد تیری الفت میں گرفتار نظام، ہو کہ احمد تیری الفت میں گرفتار نظام، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت ہو چکا، ایک بھرپور تقریر اصلاحی مدلل مفصل ہم لوگ سماعت کر چکے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس سے اپنی زندگی کے راستے طے کریں۔ چند منٹوں کے لیے کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں محبوب پاک حضرت مولانا نظام الدین رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ لب کشائی کی جرت کروں، ان کے اوصاف، ان کی تعریف میں کچھ عرض کروں، تو میں کیا ان کے بارے میں عرض کروں گا؟ توتی ہند اپنی 92 کتابوں سمیت حق ادا نہ کر سکے تو مجھ جیسا کم علم کیا محبوب الہی کی شان بیان کرے گا؟ ہاں کچھ نہ کچھ عرض کر دوں گا جو بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں نے جب حضور محبوب الہی کی زندگی کو پڑھا، بزرگوں سے سنا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شباہت دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو شکل و شباہت، تشریف رکھے، بیٹھ جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ، جاؤ، آپ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ یا تو چہرے مورے سے آپ کسی کی طرح ہو، جیسے بچے اپنے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک شباہت ہوتی ہے اطاعت کی، کسی کی اس قدر اطاعت کی جائے کہ اس کی شبیہ معلوم ہونے لگے، اس کی طرح معلوم ہونے لگے، اس جیسے معلوم ہونے لگے۔ تو حضور محبوب الہی کی زندگی اسوہ حسنہ کی جیسے معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزر گئی، ایسی اطاعت اور فرما برداری آپ نے اللہ کے رسول کی کہ آپ کی زندگی بھی اب امت کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی ہے۔ کیسی زندگی ہے! آپ نے تو دیکھا ہے، سنا ہے کہ 24 گھنٹے لنگر جاری ہے۔ پانی پت سے جب قحط سالی پیدا ہو جائے، قحط پڑ جائے پانی پت میں، تو وہاں سے لوگ اگر کسی کھانے کی امید میں چلتے ہیں تو بستی غیاث پور کی طرف آتے ہیں۔ اس بستی کا نام پہلے بستی غیاث پور تھا، کہ اگر کہیں کھانا نہ ملے تو محبوب الہی کے یہاں کھانا ملے گا۔ یہ رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ بغیر کسی تفریق کے، بغیر آدھار کارڈ دیکھے ہوئے، بغیر نام و پتہ پوچھے ہوئے، اجنبی جان کے، بدایوں کے ایک شاعر کا شعر یاد آیا کہ اجنبی جان کے کیوں نام و پتہ پوچھتے ہو، اجنبی جان کے کیوں نام و پتہ پوچھتے ہو، بھائی ہم بھی اسی بستی کے نکالے ہوئے ہیں،
یہ جو زنجیر سفر شوق میں ڈالے، ہم یہ زنجیر سفر شوق میں ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ یہ انجم و آفاق کھنگالے ہوئے ہیں۔ آخری شعر اور سن لو کہ ہم نے کیا کیا تمہیں چاہا یہ انہیں کیا معلوم، ہم نے کیا کیا تمہیں چاہا یہ انہیں کیا معلوم، لوگ ابھی کل سے تیرے چاہنے والے ہوئے ہیں، لوگ ابھی کل سے تیرے چاہنے والے ہوئے ہیں۔ تو بستی میں آ کر نام و پتا تو پوچھا نہیں جاتا تھا، کھانے کے لیے ایسا لنگر۔ بادشاہ وقت اگر یہ آرڈر پاس کر دے کہ محبوب الہی کے لنگر خانے میں کوئی تیل نہ دے، کوئی غلہ نہ دے، اس کے باوجود بھی لنگر چلتا رہتا۔ دنیا زمانے سے فتوحات آ رہی ہیں، نذرانے آتے تھے، مگر سارے نذرانے مغرب تک خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایسا دربار، مگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس محبوب الہی کے لنگر کا عالم یہ ہو کہ جب کہیں کھانا نہ ملے تو محبوب الہی کے یہاں کھانا ملتا ہے، اس محبوب الہی کا بچپن کس حالت میں گزرا ہے، کس حالت میں بچپن گزرا ہے۔ 4 یا 5 سال کے ہیں، سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ والدہ گھر میں موجود ہیں، سود کاٹ رہی ہیں، اس کو فروخت کرتی ہیں، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، اس سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ جبکہ آپ کے والد بدایوں کی شاہی جامع مسجد کے پہلے خطیب و امام، شمس الدین التمش کی صوبے کے، بدایوں صوبہ تھا اس زمانے میں، جامع مسجد، شاہی جامع مسجد کے خطیب و امام، دلی کی جامع مسجد سے کئی سو سال پرانی ہو۔ مگر جب سایہ اٹھا حالت بدلی، اب جو معاملات پہلے تھے وہ اب نہیں رہے، اور خودداری کا عالم یہ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ محنت کرتی ہیں والدہ، محنت کر رہی ہیں، پردے دار ہیں، عبادت گزار ہیں، تقوی شعار ہیں، سود کاٹ رہی ہیں، اس کو فروخت کرتی ہیں تو گھر میں خرچ چلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سود نہیں ہو پاتا تھا، نہیں بک پایا، تیار نہیں ہو پایا، تو پیسے نہیں آئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 6-7 سال کا بچہ مدرسے سے پڑھ کے لوٹ رہا ہے، پڑھ کر لوٹ رہا ہے، گھر پہ آتا ہے، کھانا مانگتا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب دنیا میں کہیں کھانا نہیں ملے گا تو اس کی درگاہ میں کھانا ملے گا۔ آج اس کے اپنے گھر میں کھانا نہیں، والدہ سے کھانا مانگتے ہیں، والدہ فرماتی ہیں، بیٹا نظام الدین امروز ماں مہمان خدائیں، بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ بس اتنا کہنا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھوک کی شدت کو بھول جاتا ہے، فرحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر کچھ دنوں سود بکنے لگتا ہے، جب مسلسل کئی دن تک گھر میں کھانا فراہم رہتا ہے تو یہی بچہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اماں کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ بہت دنوں سے اس نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا۔ جس بچے کے یہ آثار ہوں، آپ ذرا سوچیں کہ فاقے کا انتظار کر رہا ہے بچہ کہ فاقہ ہوگا تو ماں کہے گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو اس جملے میں جو لذت ملنے والی تھی وہ کھانے میں لذت نہیں مل رہی تھی۔ کس طرح اپنی یتیمی کے دن کاٹے، کس طرح اپنے گھر کا ماحول رکھا۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ابتدائی تعلیم تو گھر ہی میں ہو گئی، محلے میں ہو گئی، حفظ کے لیے جب پہنچے تو حضرت شادی مقری ایک قاری تھے بدایوں کے، ان کے بارے میں خود محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد کی درسگاہ کی برکت یہ تھی کہ جو بچہ ایک سبق پڑھ لیتا تھا وہ پورا حافظ ہو کے چھوٹتا تھا۔ جس بچے نے ان کے سامنے ایک سبق پڑھ لیا حفظ کا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورا کلام پاک حفظ کرا دیتا تھا۔ ان کے پاس حفظ ہو گیا۔ حضرت علاء الدین اصولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین بدایوں، آپ کے پاس پھر
تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا حفظ کے بعد. آپ سوچ رہے ہوں گے آج جس کتاب کو ہم دوسری اور تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں قدوری، اس کتاب کو جب پڑھا دیا استاد نے تو کہا بیٹا اب تمہاری دستار بندی ہوگی، تم ہو گئے فارغ، اب اپنے لیے ایک دستار کا انتظام کرو، دستار جو سر پہ لپیٹی جائے گی. وہ بچہ گھر پر آ کر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ دستار کے بارے میں استاد نے کہا ہے. گھر میں دستار خریدنے کے پیسے نہیں تھے. آج تو مدرسے کی طرف سے دستار باندھی جاتی ہے، پہلے بچے اپنی دستار خود لایا کرتے تھے. والدہ نے سود کاٹا، اس کے ذریعے ایک دستار کا انتظام کیا اور کچھ پیسے بھی دیے کہ بیٹا نظر پیش کر دینا. اب یہ دستار لے کر اپنے استاد کے پاس پہنچے تو استاد نے بدایوں کے ایک اور درویش کو بلایا. حضرت علی مولا ان کا نام تھا، وہ درویش تھے، ملنگ تھے. علی مولا، وہ کہتے رہتے تھے دن بھر علی مولا علی مولا، تو ان کا نام علی مولا تھا. ان کو بلایا اور کہا کہ حضور اس کی سر پر دستار لپیٹ دیجیے. تو ایک سرا دستار کا، ایک سرا حضرت علی مولا کے ہاتھ میں، دوسرا علاء الدین اصولی کے ہاتھ میں، بیچ میں مولانا نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی. اب ذرا سوچیں کہ جس کی دستار بندی کرنے والے ایسے لوگ ہوں، اس بچے کے مقدر کا عالم کیا ہو. دستار بندی کی، جیسے ہی دستار ہوئی حضرت خواجہ نظام الدین قدموں میں گر کر قدم بوسی کر رہے ہیں. استاد کی قدم بوسی کی. وہ جو درویش تھے علی مولا، ان کی قدم بوسی کی. انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی زبان میں ایک جملہ کہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا بہت بڑا ہونے والا ہے، بہت بڑا آدمی ہوگا. علامہ علاء الدین اصولی کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا بڑا آدمی ہوگا؟ کہا کہ جس کے سر پہ دستار رکھی جائے اور وہ قدم بوسی کو جھک جائے وہ بڑا آدمی ہوا کرتا ہے. تو اس طرح آپ کی تربیت اور تعلیم ہوئی. اس کے بعد بدایوں میں آپ جلوہ فگن رہے. 16-17 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے دہلی تشریف لائے، اپنی والدہ کے ساتھ آ گئے، اپنی ہمشیرہ کو لے کر، بھانجے کو لے کر. یہاں تعلیم کا سلسلہ چلا. تاریخ ہے. پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں اشتیاق تو تھا. اور آپ ذرا سوچیں حضرت محبوب الہی کے دل میں بابا فرید گنج شکر سے ملاقات کا جو اشتیاق تھا، ان کی کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں تھا، ان کے کسی خلیفہ سے مل کر نہیں تھا، ان کے کسی شاگرد سے مل کر نہیں تھا، بلکہ آپ کے آستانے کا ایک قوال بدایوں آ گیا تھا. اس نے کچھ سنایا، اس کے زبانی آپ نے جو حالات سنے، بس بچپن سے آپ کا دل بابا صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا. بابا صاحب کے پاس پہنچے، مرید ہوئے، خلافت ملی، تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، کیا کیا نہیں سکھایا. آپ ذرا سوچیں جب بابا صاحب کی خدمت میں محبوب الہی تھے تو ایک جوگی آ گیا. کون آیا؟ جیم سے، یہ سے نہیں، جوگی آیا. اب آستانوں میں تو سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ایک سے ایک ملنگ کلاکار آتا ہے. ہمارے ماہرہ شریف میں حضور شمس ماہرہ کے آستانے پر ایک سے ایک فقیر ملنگ. کوئی ایک صاحب آئے حضرت سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حضرت صاحب کے پاس ایک شیشی لے کر آیا. بابا کہا گرو جی تمہاری حالت دیکھی، چٹائی پہ بیٹھے ہو، چھت پہ ٹپک رہی ہے، چھپر ٹھیک نہیں ہے، بوسیدہ دیواریں ہو گئی ہیں. یہ شیشی پیش کر دی کہ یہ کیمیا ہے، اسے سونا بنا لیجیے. آپ نے لے کے رکھی. وہ بابا بھی چلا گیا. بہت دنوں کے بعد لوٹ پھر کے آیا اس امید پہ کہ اب اونچے اونچے محل بن گئے ہوں گے، چوڑی چوڑی دیواریں ہوں گی اور ریل پیل مچی ہوگی دولت کی. آگے دیکھا کہ پھر وہی ٹوٹی چٹائی، وہی بوسیدہ در و دیوار. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا وہ میں جو دکشنا دے گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا کنویں میں جا کر دیکھ لو. جو کنواں تھا اس میں جا کر دیکھو. کنویں میں اس نے جھانکا تو دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں بیل، اور ان بیلوں کے اوپر ویسے ہی ہزاروں لاکھوں شیشیاں لدی ہوئی ہیں. فرمایا حضرت صاحب نے کہ یہ دولت ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں.
ہمارے آستانے میں اس دولت کی ضرورت نہیں. تو خانقاہوں میں تو سبھی آتے ہیں, بڑے بڑے کلاکار, جادوگر, ڈھونگی, سچے, پکے, عالم, فاضل, جاہل, سب. سمجھ میں آئی؟ تو خانقاہ کا دروازہ, دیکھو خانقاہ کے جو دروازے ہوتے ہیں اس میں کبھی تالے نہیں پڑتے تھے, اب لوگوں نے چوری ووری شروع کر دی تو مجبوراً ڈالنا پڑا ہے. اور سب سے بڑی خطرہ تو یہ کہ کوئی کچھ رکھ نہ جائے رات کو, بجائے چرا لے تو بہتر ہے چرا کے لے جاؤ, وہ کچھ رکھ گیا تو دشواری ہو جاتی. تو وہ جوگی آ گیا. اب وہاں چونکہ محبوب الہی خانقاہ میں تربیت میں تھے تو آپ نے, بھائی خانقاہ میں جو بھی آتا ہے اس کو کھانا پینا یہ سب, کہاں لیٹو گے کہاں بیٹھو گے, انتظام میں لگتے لوگ. جیسے یہاں طلبہ, مدرسے کے طلبہ لگے ہوئے منتظمین, تو حضور محبوب الہی اس کے انتظام میں کہ بھئی یہاں لیٹو, یہ کھا لو. رات کو عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تو خیور گیری کو گئے, کھانا وانا کھایا نہیں کھایا اس بابا نے, بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ اپنی لنترانی ہانکتا رہا, بڑی لمبی لمبی. اس نے ایک نسخہ بتایا, اس نے کہا کہ فلاں فلاں چاند کی تاریخ کو اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر اگر میاں بیوی ملے تو پھر لڑکا پیدا ہوگا شرطیہ. کلاکار آدمی تھا. محبوب الہی نے کہا اچھا رک جاؤ میں ذرا لکھ لوں اس کو. آپ نے لکھ لیا, یاد کر لیا, اس کو خوب محفوظ کر لیا ذہن میں. اب وہ چلا گیا. اب بابا صاحب کے پاس حاضر ہوئے, دریافت کیا کہ بھئی جو روٹین ہوتا ہے مشائخین کا, کون آیا تھا کون گیا. بتایا کہ وہ آیا تھا جوگی, اور حضور وہ ایک نسخہ بتا گیا ہے کہ شرطیہ لڑکا پیدا ہوگا. بابا صاحب نے فرمایا بیٹا نظام الدین تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر ہوا یہی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے شادی ہی نہیں کی, اس نسخے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیسی کیسی تربیت. تو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے. اگر ہم اس کو اپنی نظروں میں اتار لیں تو پھر ہمارے مشکلات کے دن ہوں تو ہم گزار سکتے ہیں, اچھے دن ہوں تو ہم گزار سکتے ہیں, کوئی پریشانی اور آزمائش آ جائے تب بھی ہم گزار سکتے ہیں, اور اگر چاروں طرف ہماری شہرت ہو تب بھی گزار سکتے ہیں. کیا کیا مصائب نہیں آئے آپ کے حالات پر. آپ کی درگاہ, آپ کا آستانہ, آپ کی مجلس, آپ کا دربار ایسا دربار تھا, مشائخین نے, اولیاء نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے دربار میں تاجر بھی آتے تھے, مورخین بھی آتے تھے, علماء بھی آتے تھے, عوام بھی آتی تھی, اور بڑھتا چلوں شرابی بھی آتے تھے, جواری بھی آتے تھے, فاقہ کش بھی آتے تھے, مالدار بھی آتے تھے. ہر طرح کا آدمی آپ کے پاس آتا تھا, اور جس کو جو ضرورت ہوتی تھی آپ کی بارگاہ سے حاصل کرتا تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرابی آتا تھا تو اس کو شراب مل جاتی تھی. شرابی اگر خانقاہ میں آ رہا ہے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ شراب چھوڑا دی جائے, یہی ضرورت ہے نا. بھوکا آ رہا ہے تو بھوک مٹا دی جائے. تو شرابی اگر خانقاہ میں آتا ہے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ فوراً اس کی شراب چھڑواؤ, اس کو پرہیزگار کرو. اگر کفر اور شرک والا دل لے کر کوئی آئے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ کفر اور شرک کو اس کے دل سے نکال کر ایمان اور طہارت سے اس کا دل منور کر دیا جائے. تو حضور محبوب الہی کا آستانہ, مرجع خلائق, آپ کے احوال. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی کسی بادشاہ کی حاضری نہیں کی, کبھی کسی کی حاضری نہیں, کبھی دربار میں تشریف نہیں لے گئے دعائیں دینے کے لیے یا ملاقات کے لیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بس, ایک بار کہ بادشاہ کے پاس پہنچے, وہ بھی ایک مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے, ایک شرعی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے, فقہی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے. کبھی کسی دربار میں نہیں گئے. بادشاہوں کا تو مزاج آپ جانتے ہی, عجیب و غریب ہوتا ہے. وہ آرڈر دیتے وقت یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ اپلائی بھی ہو سکے گا کہ نہیں, وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ چاند کی 29 تاریخ کو حضور محبوب الہی میرے دربار میں آ کر مجھے دعا دیں. آپ کا معمول تھا کہ آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے, مگر بادشاہ کا آرڈر تھا. اب جو خانقاہ میں منتظمین تھے انہوں نے یاد دلایا کہ حضور کل 29 تاریخ ہے. آپ نے فرمایا فقیر تو نہیں جائے گا. 29 تاریخ آ گئی, گھوڑا تیار کر لیا گیا کہ حضور تشریف لے جائیں. آپ کہا میں تو نہیں جاؤں. نہیں گئے. رات ہو گئی. اب لوگ ڈرے کہ صبح جب بادشاہ بیدار ہوگا, تخت پہ جلوہ گر ہوگا, تو پتہ نہیں کیسا آرڈر پیش کر دے, کیا حکم نافذ فرما دے. صبح ہوئی تو یہ خبر آئی کہ اس بادشاہ کو رات میں سوتے ہوئے
بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے غلام نے, اور ایک اس طرف پھینک دیا کھڑکی سے, ایک اس طرف پھینک دیا, ختم ہو گئی بات. محبوب الہی تک خبر آئی, آپ مسکرائے, فرمایا ابا شیر پنجہ کر دو دیدی سزائے خیش. ہے بکری کونے میں کھڑی تھی, کھڑی رہتی, شیر سے پنجہ لڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ شیر سے پنجہ لڑایا اور دیکھ لیا اپنا انجام. یہ وہ اللہ کے دوست اور مقرب بندے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے, لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر یہ خدا کی قسم کھا دے کسی بات پر تو اللہ وہ کام کر دیتا. مولا علی مشکل کشا سے لوگوں نے کہا کہ شام والوں پر لعنت کر دیں, آپ بد دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں, اہل شام کے لیے بد دعا نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں سے اولیاء اور صوفیاء اور اہل اللہ یہاں سے اٹھیں گے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ بارش فرمائے گا, جن کی برکت سے بلائیں اٹھا لی جائیں گی. یہ وہ اللہ کے دوست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہوشیار, خبردار, متوجہ, بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا, اور ان کو کوئی رنج و ملال نہیں ہوتا. نہ کوئی خوف ہوگا نہ ملال ہوگا. محبوب الہی کی زندگی میں اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ بچپن کا عالم ہے, افلاس کا خوف نہیں ہے, فاقے کا خوف نہیں ہے, گھر کے خرچ کا خوف نہیں ہے, کسی اور چیز کا خوف نہیں ہے. اور جب آپ سے یہ سب چیزیں لوگ, آپ بادشاہ آپ کے خلاف آرڈر کر رہا ہے تو کوئی رنج بھی نہیں ہے. کوئی آزمائش ہو, بستی غیاث پور میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی. یہ بات جوامع الکلم میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے لکھی. بستی غیاث پور میں جب آگ لگ گئی, بستی میں گھر جل گئے. یہ خبر حضور محبوب الہی تک آئی. آپ ننگے سر ننگے پاؤں اپنی خانقاہ کی چھت پر تشریف لے گئے, دھوپ میں کھڑے ہو گئے, بہت دیر تک کھڑے رہے. میں نے عرض کیا حضور گرمی بہت شدید ہے, آپ نیچے تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا یہ گرمی اس گرمی سے زیادہ ہے جو اللہ کے بندوں کے گھر میں آگ لگ گئی تھی, سب سامان جل گیا ان کا, اس سے زیادہ تپش ہے کیا یہاں پر؟ اور جب آپ نیچے تشریف لائے تو حکم دیا اپنے مریدوں کو. آپ ذرا سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. محبوب الہی کا راستہ کیا تھا؟ حکم دیا کہ ہر گھر میں 2 وقت کا کھانا پکا ہوا بھیجو, ہر گھر میں 2 گھڑے میٹھے پانی کے بھر کے بھیجو, اور ہر گھر میں ایک وزن بتایا اتنی چاندی دو تاکہ وہ اپنا گھر دوبارہ تیار کر لیں. یہ محبوب الہی کی زندگی ہے. اس لیے ہمارے حضرت حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب الہی نام لے تو نام لیتے ہی ایک لطف آ جاتا ہے, سے زبان میں نام آئے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی. یہ اللہ کے نیک بندوں کا تعلق ہوتا ہے. محبوب الہی سے وہ رشتہ عقیدت و محبت کے صرف نام لو تو لطف آ جائے, اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. کیونکہ محبوب الہی کا تو عالم یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, رونے لگے. لوگوں کا حضور آپ کیوں اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ فرمایا سامنے سے کتا گزر رہا ہے, اس کی شکل بابا صاحب کی گلی کے کتے جیسی ہے. آپ صرف تعلق کا عالم دیکھو, اس کتے کی شکل دیکھتے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس پر کہیں آس پڑوس سے فتویٰ لے آؤ, تم آس پاس سے کہیں سے, لوگ کہیں گے بتائیے کتے کی تعظیم کرا رہے, تم ہمیں رسول کی تعظیم سے روک رہے تھے. یہاں تو اپنے مرشد کے گلی کے کتے کا عالم یہ تھا. یہ سب روحانیت کی اور لگاؤ اور دل کی باتیں ہیں. یہ بحث و مباحثے سے حل نہیں ہوتی. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب حضرت خواجہ فخر سے یہ کہا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں, اس بات پر ایک گفتگو ٹھن گئی. اب پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلا اس مناظرے کا, مجھے نہیں معلوم, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ فخر نے حضرت
شاہ ولی اللہ کو اسی سلسلے کی اجازت و خلافت سے نوازا. تو یہ بات بحثوں سے طے نہیں ہوتی، یہ بات تو نظروں سے اور نگاہوں سے طے ہوتی ہے. جس کے دل پہ پڑ جائے نظر. امیر خسرو کے دل پر پڑ گئی تھی. راستے میں ایک شخص گزر رہا تھا، آپ بے چین ہو گئے کہ میرے یہ تو محبوب الہی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں ہے میرے سرکار؟ قافلے والوں نے کہا تمہارے سرکار یہاں نہیں، کہ نہیں ہو نہیں سکتا، تلاش کرو. سوال کیا تو پتا چلا کہ ایک کسان کی گدڑی میں آپ کی دونوں نالین بندھی ہوئی. محبوب الہی کی 2 چپلیں اپنی گدڑی میں باندھ کر لے جا رہا ہے، اور آیا تھا اس لیے کہ بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہے، حضور کو انتظام ہو جائے. حضرت نے بھی کوئی سونا نہیں دیا، کہا میری چپلیں لے جاؤ. راستے میں امیر خسرو کیونکہ بادشاہ کے سفر کے ساتھ جایا کرتے لشکر کے ساتھ، مٹبھیڑ ہو گئی، خوشبو آنے لگی ان چپلوں سے، نالین سے. کہا کہ بھئی کہاں ہیں یہ چپلیں، لاؤ مجھے دے دو. کتنے میں دو گے؟ 1,00,000 سکوں میں طے ہوئی بات. اور وہ چپلیں آپ نے خرید کے اپنے سر پہ رکھ لی. تو اب یہ تو کسی دلیل سے ثابت ہونے سے رہا کہ چپلیں مرشد کی ایسا خریدنی چاہیے. یہ تو ایک محبت کی بات ہے بھائی. اور جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب شریعت کے ظاہری احکامات کی پابندی مکمل طور پر ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ مقام شروع ہوتا ہے. نماز قضا کر کے کسی کو یہ مقام نہیں ملے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر یہ مقام کسی کو نہیں ملے گا. آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں کہ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ حضور وضو فرمائے تو پانی زمین پر گرنے نہ دے. اسی بات کی تو دہشت تھی مکے والوں میں. مکے والوں میں، کفار مکہ میں یہی تو دہشت تھی کہ ارے تم کس سے لڑنے جا رہے ہو. ان کے ماننے والے تو ان کے تھوک کو، ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ اب اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایک محبت کی بات ہے. دلیل معیار شریعت نے طے کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے حرام و حلال بیان کر دیا ہے. اب جو حرام ہے وہ حرام ہے. کسی ولی کی کرامت میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ہاتھ بلند کیا اور شراب کے 2 پیالے آ گئے، ایک آپ نے پی لیا خود پی لیا، کبھی نہیں ہے نا. ایک خنزیر کا گوشت لے کے منگا دیا اور کھلا دیا آپ کو، کرامت سے نہیں ہوگا. یہ کہ کسی ولی کی کرامت یہ ہے کہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، یہ کون سی کرامت ہے؟ حضرت مخدوم صفی تشریف فرمائے. حضرت مخدوم صفی پور شریف میں بیٹھے تھے. رات کا وقت تھا. 2 جوگی ہر جگہ ہے. 2 جوگی ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، پیدل نہیں چل کے جا رہے تھے، کسی رتھ پہ نہیں بیٹھے تھے. اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے. جب آستانہ قریب آیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ روشنی کیسی ہے رات میں؟ اس نے کہا کہ ہوگا کوئی فقیر بیٹھا ہوگا، ہمیں کیا، نکل چلو یہاں سے. اس نے کہا نکل نہیں چلیں گے، ذرا نیچے ہو کے دیکھو کون ہے. تو جب جیسی نیچے ہو کے دیکھا تو اڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، گر گئے زمین پر. جب گرے تو حضرت مخدوم نے کہا کون ہے؟ کہا سرکار ہم ہیں، گروجی ہم لوگ ہیں. کیسے آئے تھے؟ کہا سرکار ہم تو اپنے گرو کے لیے جو ہمالیہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے پانی لینے جا رہے تھے. راستے میں آپ کا آستانہ پڑ گیا، ہم بات چیت شروع ہوئی کون ہے کیا ہے، دیکھتے دیکھتے جیسے ہی آپ کے چھت کے پاس آئے گر پڑے، اب اڑ نہیں پا رہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گرو کے لیے پانی لینے جا رہے، جاؤ چلے جاؤ. ان دونوں نے کہا کہ بڑی کڑی تپسیا کے بعد یہ شکتی حاصل ہوئی تھی، اب کیسے وہ بھنگ ہو گئی سادھنا ہماری. اب پھر ہمیں 12-13 سال کی محنت کرنی ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جاؤ، اڑ جاؤ. دونوں اڑ گئے. اڑ کے پانی لے کے اپنے گرو کے پاس پہنچے. تھوڑی دیر میں 3 جوگی آئے، آپ کی گرو بھی ساتھ آیا. گرو حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون سا بابا ہے کہ جو چیز میں 12-13 سال میں سکھاتا ہوں وہ ایک چٹکی بجاتے سکھاتی. یہ کون سا بابا ہے؟ تو مجھے تو ملنا ہے اس سے. خیر وہ بھی آیا، اجازت لی، اندر آ گیا. اب یہ وقت ہو گیا تھا صبح سے صادق سے تھوڑا پہلے. بات چیت ہوئی. فقیر تو فقیر ہوتا ہے، اس کے دربار میں تو کوئی بھی آ جائے، ہے نا، کوئی آ جائے. اب وہ آئے، خیر بیٹھ گئے. حضرت تو عبادت میں لگے ہوئے تھے. کہا کون ہے؟ ہٹ پائی آ جاؤ. بات چیت شروع ہوئی. تو گرو جی جو تھے، گرو جوگی جی، انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ایسے کرتا ہوں محنت اور ایسے اپنی دھیان لگاتا ہوں، ایسے گیان لگاتا ہوں، اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ دنیا کی کوئی شے مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی کونا مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو بتاؤ بغداد میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ذرا سوچے. مخدوم صاحب نے کہا دیکھو بغداد میں کیا ہو رہا ہے. دھیان لگایا. اس نے کہا بغداد میں صبح ہونے والی ہے. اچھا فلاں گلی میں فلاں سڑک پر دیکھو کیا ہو رہا ہے.
پھر اس نے دھیان لگایا, اس نے کہا وہاں پر ایک پھل والا اپنی سر پر ٹوکری رکھے ہوئے 2 سیبوں سے بھری ہوئی ٹوکری رکھے ہوئے جا رہا ہے. فرمایا اچھا اب دیکھو اس ٹوکری کے ساتھ کیا ہوا. پھر اس نے دھیان لگایا, پھر اس نے کہا کہ سرکار ایک ہاتھ آیا, اس نے اس ٹوکری میں سے 2 سیب اٹھا لیے. ہم نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا کہ پھر وہ سیب کہاں گئے ذرا دیکھو. اب جو دھیان لگانے بیٹھا تو دھیان لگاتا ہی رہ گیا. اب سیب نہیں مل رہے, پریشان ہو رہا ہے, بار بار آنکھیں بند کر رہا ہے, کھول رہا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار وہ سیب دکھائی نہیں دیتے. آپ نے اشارہ کیا تاک کی طرف, کہا یہ رکھے ہیں وہ 2 سیب. یہ کون ہے؟ میں محبوب الہی کے مرید و خلیفہ کے مرید و خلیفہ کے مرید و خلیفہ کے مرید و خلیفہ. آپ ذرا سوچیں ان کا حال. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس دنیا میں اللہ کے ہونے کی دلیل بن گئے ہیں, رسول اللہ کی حقانیت کی دلیل بن گئے ہیں, دین اسلام کی سچائی کی برہان بن گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ ایسا آستانہ ہے. تو محبوب الہی کی آستانے پر خدمت خلق آپ کو بکثرت نظر آئے. آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خدمت خلق میں بھی فارم بھروایا جاتا ہے, پورا ذات برادری بھی پوچھتے ہیں, ہر چیز پوچھتے ہیں, پھر خدمت خلق ہوتی ہے. خدمت خلق نہیں ہوتی. کسی فارسی استاد کا شعر غالباً حافظ کا کہ تصوف بجز خدمت خلق نیست, بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہے تصوف خدمت خلق کے علاوہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی مخلوق کی خدمت اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی. یہ محبوب الہی کو حاصل تھی. آپ کی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں نکل گئی. اور ایسا رقیق القلب ولی. آپ ذرا سوچیں بابا صاحب کے تو خلفاء کی شان ہی نرالی ہے. ایک شان کلیئر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ نہیں سکتا, شان کلیئر میں کہ کوئی آ نہیں سکتا, اور ایک شان دہلی میں کہ کوئی جا نہیں سکتا. بابا صاحب کے پاس تو ہر رنگ کا پھول ہے. ایسی شان جلالت کسی کی مجال نہیں کہ پرندہ پر مار جائے. دوسری طرف ایسی شان محبوبیت کوئی جا نہیں سکتا واپس. ایک ساتھ چلے افغانستان سے مرید ہونے کے لیے محبوب الہی کے, ایک پڑاؤ ڈالا, لوگوں سے ملے, کہاں جا رہے ہو کہ دہلی جا رہے ہیں. محبوب الہی سے مرید ہونے کا بہت اچھے آدمی. پھر دن بھر سفر کیا, رات کو رکے, ملاقات ہوئی لوگوں سے, کہاں جا رہے ہو کہ دلی جا رہے ہیں, حضرت سے مرید ہونے کا بہت اچھے آدمی. ایسے تعریفیں سنتا سنتا دہلی تک آ گیا. یہیں رات میں رکا ایک جگہ. لوگوں نے پوچھا کیسے آئے, کہا کہ وہاں سے آئے ہیں محبوب الہی سے مرید. کہا بالکل مرید مت ہونا, بس دور کے ڈھول سہانے ہیں, باقی کچھ ہے نہیں وہاں پر. اس نے کہا الحمدللہ. اگر یہاں بھی ان کی کوئی تعریف کر دیتا تو میں سمجھتا کہ کوئی چاپلوس آدمی کے ہر آدمی تعریف کر رہا ہے. ارے کوئی تو ہے جو آپ سے حسد رکھنے والا ہے, آپ سے جلن رکھنے والا ہے, آپ کے کمالات سے حسد رکھتا ہے. کوئی تو ملا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی شان والے ہیں, بڑے کمال والے ہیں. تو ہر برائی کرنے والا آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا, کچھ لوگ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. اگر ہم اپنے راستے پر صحیح ہیں, اللہ اور رسول کے راستے پر ہیں, تو پھر ملامت کرنے والا کرتا رہے, کیا فرق پڑتا ہے. غوث اعظم نے اپنے ایسے ہی مرید کے بارے میں کہا تھا جو شریعت کا پابند ہو, عقیدہ اچھا ہو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہو. اب اگر کوئی لعنت ملامت اس کو کرتا ہے تو فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. مریدی لا تخف واشن فإنی, مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید, کسی کی لعنت ملامت سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں تمہاری طرف سے تمہارا دفاع کرنے والا سیاف ہوں. تو محبوب الہی کی شان میں کیا بیان کروں گا. بدائیوں سے کوئی آ جاتا تھا تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, پوچھتے تھے بڑے سرکار کا آستانہ کیسا ہے, جامع مسجد کیسی ہے, وہاں کے گلی کوچے اور دربار کیسے ہیں, پوچھا کر توجہ اسی کی طرف ہو جاتی تھی. اب وہ بیچارہ کوئی بھی, کوئی کاروباری ہے, کوئی کسان ہے, کوئی بھی ہے,
ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا علامہ آیا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے، شہر سے آیا ہے۔ میں حضرت سے یہی عرض کر رہا تھا کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، مگر ہاں دربار میں حاضر ہو کر پوری توجہ کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، حضور بدایوں سے آیا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، تو محبوب الہی کی الحمدللہ نظر غلاموں پر ہے اور رہے گی، تو آپ کی زندگی اور حیات طیبہ، اللہ نے جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال اور رنج نہیں ہوگا، یہ تو آپ کی تو تمام ولیوں کی ذات پر یہ بات صادق آ رہی ہے۔ تمام اللہ کے دوست اسی صفت سے متصف ہیں، اس میں ایک نمایاں نام محبوب الہی کا بھی ہے۔ تو میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ شباہت اطاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، محبوب الہی کی اپنے نبی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت نسب کی ہے وہ تو تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے اطاعت کا جو تعلق پیدا کیا ہے، جو اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کا جو تعلق پیدا کیا ہے، آپ نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے سے جو ایک تعلق پیدا کیا ہے، یہ جلوہ گری اسی تعلق کی ہے، یہ رونق اسی تعلق کی ہے، یہ زندگی اسی تعلق کی ہے۔ 700 کچواں عرس ہے، 720واں عرس ہے، مگر کیا ایک لمحے کو یہ اندازہ ہوا کہ محبوب الہی کا انتقال ہو گیا ہے؟ بتاؤ، یہ زندگی، یہ رونق کسی میت اور مردے کے اجلاس کی نہیں ہے، یہ زندگی سے بھرپور مجمع یہ بتا رہا ہے کہ محبوب الہی بھی زندہ ہے، اولیاء بھی زندہ ہے، رسول اللہ بھی زندہ ہے۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ جب مواجہ میں جاؤ تو تم سلام کرو، حضور تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں، حضور وہاں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ مدینے سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی صوفیہ کا پیغام ہے اور ان کی تربیت ہے۔ تو محبوب الہی کا خاندان اور آپ کی درگاہ اور آپ کا آستانہ اور آپ کی صحبت اور آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین، آپ کے چہیتے بہت پیارے مرید جنہوں نے آپ کے حالات زندگی میں سب سے معتبر کتاب کو جمع کیا، اورنگ آباد شریف میں ان کا مزار ہے، میں حاضر ہو چکا۔ شراب کی عادت تھی، آپ ذرا سوچتے ہیں، آپ دیکھیے کہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، انجام کیا ہے؟ یہ اولیاء کی بارگاہ ہے۔ شروعات یہ کہ شراب کی عادت ہے، مرید بھی ہو گئے ہیں، چھوڑی بھی نہیں جاتی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ایک دن حضرت امیر خسرو کے ساتھ محبوب الہی چہل قدمی کرتے ہوئے کہیں نکلے تو دیکھا کہ مرید بوتل کے ساتھ موجود ہے۔ مرید بھی بڑا ہوشیار تھا، اب اسے کہا کیا کہوں؟ جب قریب آئے تو کہا حضور میں نے تو یہ سنا تھا کہ نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے، مگر مجھے دیکھیے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہوں، یہ سنا تھا کہ حضرت امیر خسرو کو بڑا جلال آیا۔ کہا کہ ارے تم کیسی بات کر رہے ہو، تم وہ مچھلی ہو کہ جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی، اس مچھلی کو صاف پانی سے دھو تو مچھلی کی بو ختم نہیں ہوتی۔ محبوب الہی کر رہے ہیں، ناراض نہ ہو اس پر۔ اب یہاں سے ایک ولی کی نظر کام کر رہی ہے، ابھی ایک مرید کا جلال اور عقیدت، اب یہاں سے پیر کا کردار شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں اس کو ڈانٹو نہیں، اور اس اپنے مرید سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا تم نے صحیح سنا تھا، نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شراب کی بوتل بھی چھوٹ گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی، اور عالم یہ ہوا کہ آج پوری دنیا محبوب الہی کو انہی کے قلم سے پہچانتی ہے۔ اگر فوائد الفواد نہ ہو تو محبوب الہی کو جانتا کون آج کے دور میں؟ آج جو جلوہ گری ان کی سیرت کی ہمیں ملتی ہے، ان کی مجلسیں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کا روح، ان کی بارگاہ۔ آپ کی آستانے میں جگہ کم تھی تو سورج کی تپش سے کچھ لوگ دھوپ میں بیٹھے تھے، کچھ سائے میں بیٹھے، جیسے کچھ لوگ اس لنڈر کے نیچے ہیں، کچھ لوگ شامیانے میں، کچھ باہر کھڑے۔ ابھی اگر بارش ہو جائے تو ہم لوگ بالکل سیف، شامیانے والے آدھے سیف، اور جو باہر کھڑے ہیں وہ بالکل بھیگ جائیں گے۔ تو اس میں بیٹھے تھے گرمی میں، تو آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ ذرا سمٹ کے بیٹھو، سب لوگوں کو سائے میں لے لو، کیونکہ دھوپ میں تو وہ بیٹھے ہیں مگر تپش مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ جب مرید سے پیر کا یہ تعلق ہو جائے تو پھر اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر جس پہ نظر پڑتی ہے وہ ولی بنتا ہے۔
جس پر کرم ہو جائے صحبت اختیار کر لو. ابھی کتنا سمجھایا گیا کہ مزارات پر کس طرح حاضر ہو, درگاہوں میں کس طرح حاضر ہو, آستانوں پر کس ادب کے ساتھ حاضر ہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم آتے ہی مزار کی چادر میں منہ گھسا دیتے ہیں؟ کس کتاب میں لکھا ہے جس مزار پہ آ رہے ہو کیا محبوب الہی کسی مزار پہ حاضر نہیں ہوتے تھے؟ ہمیں تو وہ طریقہ اپنانا ہے محبوب الہی کا جو طریقہ تھا. کیا محبوب الہی اپنے مشائخین کے آستانوں پر حاضر نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. تو کیا جاتے ہی چادر میں منہ گھسا دیا؟ آپ ذرا سوچیں کہ چادر میں منہ گھسا کے قریب نہیں ہوں گے, آپ دل سے ان کی اطاعت اور پیروی کرو گے تو دور بھی بیٹھے رہو گے تو قریب ہوگے. دور رہ کر بھی کوئی ان کے قریب ہوتا ہے, دور رہ کر بھی کوئی ان کے قریب ہوتا ہے, اور دور ہوتا ہے سرے گنبد خضرا کوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے قریب ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء اہل اللہ کے مزارات پر جب حاضر ہو تو اتنا فاصلہ رکھو کہ جتنا ان کی زندگی میں ان سے دور رہتے تھے فاصلہ رکھتے تھے. کسی شیخ کی زندگی میں آپ اس سے ملنے آتے تو کیا اس کے کرتے میں منہ گھسا دیتے؟ نہیں گھساتے. یہ بے ادبی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی شان و عظمت کیا ہے اس آستانے کی, ولیوں کے مسکن کا اور ان کے رہنے کی جگہ کا اور ان کے گھر بار کا. تو عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی پاس خبرگیری کرنے کے لیے اگر اللہ کا نبی حضرت زکریا پہنچے اور وہاں وہ میوے رکھے ہوئے دیکھیں جو اس موسم کے نہیں تھے تو پوچھتے ہیں کہ انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا؟ جب حضرت مریم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, ہنالک دعا زکریا ربا, ولیوں کے مقام پر نبیوں نے کھڑے ہو کے دعا مانگی. اس سے یہ قطعاً ثابت کرنا مقصود نہیں کہ اولیاء کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہے. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانے پر حاضر ہو کر دعا مانگ لو تو بدعت نہیں ہوتا, شرک نہیں ہوتا, انبیاء کی سنت ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ حضرت زکریا نے وہیں حضرت مریم کے محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگی. تو محبوب الہی کا آستانہ ہے, قسمت سے مل گیا ہے, اس کی قدر کرو, حاضر ہونے کے آداب سیکھو, اپنے آپ کو شریعت کے معیار پر اتارو, اپنے آپ کو اپنے مشائخین سے قریب کرو. تو جس طرح اطاعت اور فرما برداری کی بدولت حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشائخین سے قرب کا یہ عالم ہو گیا کہ اب جو محبوب الہی کو دیکھے وہ بابا فرید کو دیکھ لے. یہی ہو گیا. تو ہمیں بھی اپنے مشائخین سے یہی تعلق پیدا کرنا ہے کہ ہماری زندگی مشائخین کا تعارف ہو جائے. آج محبوب الہی کی زندگی حضرت بابا صاحب کا تعارف بھی ہے, اور قطب الدین بختیار کاکی کا تعارف بھی ہے, اور سرکار غریب نواز کا تعارف بھی ہے. لیکن ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری کرتوت, ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے پیر صاحب کا تعارف ایسا ہو, مگر عمل ہمارے ویسے ہی ہیں. آپ ذرا سوچیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, ہم جھوٹ بولتے ہیں. وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے, ہم دھوکہ دیتے ہیں. وہ کبھی کسی کی مال پر بری نظر نہیں رکھتے تھے, ہم بری نظر رکھتے ہیں. وہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے, ہم حسد کرتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے تھے, ہم تکبر سے پیش آتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی نسبت ہے. آج اس عرس میں ہم آئے ہیں, اس عرس کا پیغام یہ بھی لیتے جاؤ کہ آج کے بعد تکبر چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اپنا لو, خندہ پیشانی سے ملو, ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو کہ جیسا تعلق مشائخین کا ایک دوسرے کے ساتھ تھا. آخر میں ایک حدیث شریف سنا کر رخصت چاہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی, قیامت کے دن کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. این المتحابون بجلالی. اور اس کی تشریح میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے کہا جائے گا جن کا آپس میں خون کا رشتہ نہیں ہوگا, رشتہ داری نہیں ہوگی, کوئی دوستی نہیں ہوگی, کوئی تجارت کا پارٹنرشپ نہیں ہوگی, صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. اور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. آج کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہے, میں ان لوگوں کو اپنے سائے میں کھڑا کروں. یہی ہمارے مشائخین نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا, اللہ کی خاطر محبت کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مشائخین سے محبت کریں, مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں, اہل سنت والجماعت میں محبت کی فضا قائم ہو, ایک دوسرے کو گلے لگانے کی بات پیدا ہو, ایک دوسرے کی عزت کرنے کی بات پیدا ہو, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی بات پیدا ہو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پر چھپر رکھنا, چھت ڈالنا چاہتا ہو تو منع نہ کرنا اس کو.
ہم ایسے ہی یہ عرس جو ہے وہ اسی عہد و پیمان کی تجدید کا نام ہے. نشستن گفتن برخاستن کا نام عرس نہیں ہوتا. یہ اور دوسری ریلیاں ہوتی ہوں گی جس میں یہ سب باتیں ہوں. یہ ایک بامقصد عرس ہے. اس عرس کا پیغام یہی ہے کہ محبت عام کرنی چاہیے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. السلام علیکم.